السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم اس عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو ضلع قصور کی آن بان شان اور الہ آباد کی پہچان، جو کہ ولی کامل اس دور کے ولی تھے، ولی کامل، شہباز خطابت، محبوب عوام، ولی کامل، نواب زمانہ حضرت مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں ان کی کچھ یادیں اور باتیں آج آپ احباب سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نواب زمانہ تھے۔ ان کے لیے جو بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ نواب زمانہ، شعلہ بیاں خطیب اور شہباز خطابت، محبوب عوام، محبوب ہر دل عزیز، اور اس کے علاوہ اہل حدیثوں کے دلوں کی دھڑکن، اہل حدیثوں کے دلوں کی دھڑکن تھے۔ ان کے لیے جو بھی الفاظ استعمال کیے جائیں وہ میرے حساب سے وہ کم ہے، کیونکہ وہ اتنے میٹھے خطیب تھے کہ اتنا شہد بھی میٹھا نہیں تھا، اتنے میٹھے خطیب تھے۔ خلوص تھا، پیار تھا، محبت تھا۔ جو ان کے پاس جاتا ملنے کے لیے ان سے شفقت کرتے، پیار کرتے، محبت کرتے، ان سے ان کی خدمت کرتے، ان کو اپنے پاس کھلاتے پلاتے، اور اتنے اچھے انسان تھے۔ آج ان کو گزرے ہوئے 16 سال کا عرصہ بیت گیا۔ وہ اس طرح بچھڑے کہ ہمارے اندر رہتے ہوئے بھی ہم سے بچھڑے بھی اور ہم کو پتہ ہی نہیں چلا، اور بچھڑنے کے بعد بھی جو ہے نا 16 سال کا عرصہ بیت گیا، ایسے جیسے زمانہ ہو گیا ہو۔ لیکن آج بھی ان کی آواز ہمارے دلوں میں، ہمارے آس پاس، ہمارے اسٹیجوں پہ، اہل حدیثوں کے اسٹیجوں پہ الحمدللہ زندہ ہے، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ان کی آواز والے کئی خطیب ہیں جو ان کی کاپی کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہت سے ایسے خطیب ہیں، تقریباً 30-35 کے قریب خطیب ہیں، اگر گنے تو بے شمار خطیب ہیں، تو وہ ان کی آواز کی کاپی کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ مولانا کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ جتنے بھی زیادہ خطیب ان کی آواز کاپی کر کے لوگوں تک پہنچائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثوں کے دلوں میں وہ آواز زندہ رہے گی، اور ان کے اکاؤنٹ ہے، آخرت کا اکاؤنٹ ان کا کھلا ہوا ہے مولانا صاحب کا۔ تو انشاءاللہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنتوں میں ہوں گے۔ تو ولی کامل تھے، تو ان کے استاد محترم حافظ عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی اس دور کے اللہ کے ولی ہیں۔ ان سے جا کے ملا کریں، ان سے دعائیں کروایا کریں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو حضرت مولانا شریف الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اپنا بخاری اور درس نظامی کا کورس کیا۔ حضرت مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جنگا سنگھ میں پیدا ہوئے، تو ادھر ہی انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر ان کے والد صاحب نے ان کو اکاڑا میں مدارس میں داخل کروایا، وہاں سے کسی وجہ سے نہ وہاں سے رہ سکے، اور ویسے بھی یہ ایک اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے اللہ کے ولی سے پڑھنا تھا، اور اللہ کے ولی سے پڑھ کے خود اللہ کا ولی بننا تھا، شاید اس وجہ سے وہاں سے چھوڑ آئے۔ پھر اس کے بعد عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ ولی کامل، ان سے انہوں نے پڑھا، ان سے ہی انہوں نے بخاری اور درس نظامی کا کورس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے خطابت کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ شام کوٹ میں بھی خطیب رہے، جنگ میں بھی شاید خطیب رہے، اور جنگا سنگھ ان کا جو بھائی گاؤں ہے وہاں بھی شاید پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد اڈے والی مسجد میں آ گئے۔ اڈے والی مسجد میں کچھ عرصہ انہوں نے خطابت کی، تو اڈے والی مسجد میں ماشاءاللہ ایسی خطابت کی
کہ یہ سارا چوک بلاک ہو جاتا تھا. لوگ بڑی بڑی دور سے اسپیشل جمعے کے لیے آیا کرتے تھے کہ جس سے بھی پوچھیں کہ کہاں جا رہے ہو وہ بتلاتے تھے کہ یار ہم الہ آبادی کے پیچھے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو سمندری سے لوگ آتے تھے, وہ اپنے خطبات میں خود بیان کرتے تھے کہ یہ میرا بھائی سمندری سے آیا ہے. سمندری سے خطیب آتے تھے, سمندری سے سامعین سننے کے لیے آتے تھے. قصور سے جاتے تھے, 55 چک, فیصل آباد, پتہ نہیں بڑی بڑی دور سے پورے ملک سے لوگ آیا کرتے تھے. ان کی اتنی میٹھی اور سریلی آواز تھی کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے. اور اڈے والی مسجد, جامع مسجد قدس, یہ اوپر نیچے سے ساری سامعین سے فل ہو جاتی تھی, یہاں تک کہ سارا روڈ بلاک, چاروں روڈ بلاک ہو جاتے تھے, چوک بلاک ہو جاتا تھا. اور ان کی آواز میں اللہ نے تاثیر اتنی رکھی تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے. تو تاثیر اللہ نے کیوں رکھی, وہ یہ وجہ یہ تھی کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ رہتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے, اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تار رکھا کرتے تھے. وہ سورۃ یاسین اور سورۃ مزمل کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے, اور اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرتے تھے, ذکر و اذکار بڑے کیا کرتے تھے. اور 2004 میں اڈے والی مسجد والوں کے ساتھ, انتظامیہ کے ساتھ کوئی معاملات بنے, اللہ بہتر جانتا ہے جو بھی معاملات بنے. وہ معاملات ہوئے تو انہوں نے اپنا مرکز 7.5 کنال کا مرکز مطلب جگہ لی, وہاں انہوں نے سلسلہ خطابت شروع کیا, جمعہ شروع کر دیا. اور وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اتنا مجمع ہوتا تھا, 7 کنال کا ہال تو جو تھا وہ فل ہو جاتا تھا. اس کے ساتھ 4 کنال کی جگہ تھی, وہ بھی فل ہو جایا کرتی تھی, اتنا رش تھا. تو اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر اتنی رکھی تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے. تو آج ان کو وہ وفات ان کی ہوئی تھی 10 جون 2009, بدھ والا دن تھا, اور صبح تقریباً 5 بجے تھے, صبح کے 5 بجے. تو وہ اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے. ان کا آخری جمعہ جو تھا وہ ان کے اپنے مرکز میں ہی تھا. انہوں نے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع کیا تھا, تو فرمانے لگے باقی انشاءاللہ اگلا جمعہ تو آ گیا, لیکن مولانا اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے. ان کا آخری جو بیان تھا وہ سوموار کو تھا, وہ شاید بیگ پور میں ان کا بیان ہوا تھا, وہ ادھر چوریاں کے پاس ہی ہے بیگ پور. تو آخری جمعہ جو تھا ان کی وفات سے 1 مہینہ پہلے کا تھا, وہ ریکارڈ ہوا تھا. وہ اگر ہو سکا تو وہ انشاءاللہ وہ بھی لگائیں گے. اب اس کے کچھ کلپ یا لنک وغیرہ ہو سکا تو وہ بھی لگا دیں گے. تو آخری ان کا بیان جو تھا وہ سوموار والے دن بیگ پور میں ہوا تھا. تو زندگی کا نچوڑ ہی انہوں نے بیان کیا تھا. شاید اللہ نے ان کا اللہ ہی بلاتا ہے, جس کو بلاتا ہے اللہ ہی بلاتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے انسان بولتا ہے جو بھی بولتا ہے, لیکن شاید ان کو پہلے پتہ چل گیا تھا اللہ کی طرف سے, تو انہوں نے زندگی کا نچوڑ ہی بیان کیا تھا ادھر. تو اس کے بعد سوموار کو ادھر بیان تھا, منگل کو بیمار ہو گئے, اور بدھ والے دن صبح اللہ کے پاس چلے گئے, اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اور جتنے بھی حتیب ان کی آواز والے ہیں اللہ ان کے ذریعے ان کا صدقہ جاریہ بنائے. ظاہری بات ہے وہ ان کا اکاؤنٹ ہے, جتنے بھی زیادہ حتیب ہوں گے ان کے اتنے زیادہ نیکیوں کے اکاؤنٹ کھلتے جائیں گے. تو اللہ مولانا کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, اور اللہ خاص دین کے حسد سے محفوظ فرمائے سب لوگوں کو. اور جو فوت ہو گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک یہ یہاں پہ نکتہ ہے کہ حاسدین جو حسد کرتے ہیں ان کو اللہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے, اور جن کے ساتھ حسد ہوتا ہے اللہ ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے, ان کی شانیں بڑھا دیتا ہے. آج دیکھ لو 16 سال کا عرصہ بیت گیا ہے, تو مولانا کو لوگ کثرت سے یاد کرتے ہیں, گھر گھر ان کی کیسٹیں چل رہی ہے, ٹریکٹروں پہ گھر. اور میں نے دیکھا کہ ایک دوست تھا وہ لکڑی کا کام کر رہا تھا, تو وہ الماری بنا رہا تھا کسی کے گھر, تو ویڈیو بھی ہم لگائے گئے. تو لکڑی کا کام کر رہا تھا, تو اس نے الماری کے اندر موبائل رکھا اور الہ آبادی صاحب کی تقریر بیان لگا ہوا تھا, شاید موت کا منظر بیان کر رہے تھے آخرت کا, تو وہ سن رہے تھے. تو بڑی دل کو خوشی ہوئی, ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے. تو بہت خوشی ہوتی ہے. لوگ ٹریکٹروں پہ جو بزرگ تھے, ہمارے بزرگ ہیں, وہ ٹریکٹروں پہ لگا کے ہل چلا رہے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ,
تو یہ ان کا مولانا صاحب کے ساتھ پیار اور محبت اور خلوص ہے، جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب الہ آبادی صاحب کی آواز سنتے ہیں کہ کوئی جا رہا ہے، ٹریکٹر پہ چل رہی ہے یا کسی کے موبائل فون پہ چل رہی ہے، تو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور حاسدین جو ہے ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ یا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد کرنے والے جو ہوتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور جن کے ساتھ حسد ہوتا ہے ان کو اللہ ولی بنا دیتا ہے۔ ولی کامل تھے، اس دور کے ولی تھے۔ اللہ مولانا کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اور جب انہوں نے مرکز چھوڑا تو شاید اللہ نے ان کو اعلیٰ مقام عطا کرنا تھا۔ یہ تو ایک سلسلہ قسمت ہے نا کہ جس طرف قسمت لے کے جائے۔ انہوں نے جمعہ شروع کیا تو ادھر اللہ کے فضل و کرم سے لوگ آتے تھے اور جمعہ پڑھتے تھے، رش ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ سیکورٹی ضروری ہو جاتی تھی کہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو آج ماشاء اللہ ان کا بیٹا، چھوٹے بیٹے محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا محمد سلیمان شریف صاحب الہ آبادی حافظ اللہ تعالی، وہ آج کل وہاں جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا وہ مرکز آباد ہے، اور لوگ وہاں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اور ان کا ماشاءاللہ مرکز آباد ہے۔ اللہ ان کو اس کو مرکز کو قیامت تک آباد رکھے۔ اللہ مولانا شریف الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کو علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ یہ بہت جلدی میں ویڈیو ہم نے بنائی ہے، کچھ مصروفیات تھی جس کی وجہ سے ویڈیو لیٹ بنائی، تو آواز بھی شاید صاف نہیں ہوگی، تو بس معذرت۔ آگے سے انشاءاللہ آواز بھی صاف، اور اسی طرح آپ لوگوں کا پیار اور محبت ملتا رہا تو انشاءاللہ اچھی ویڈیو انشاءاللہ بناتے رہیں گے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوست احباب پیاروں تک ضرور پہنچائے جو مولانا صاحب کے چاہنے والے ہیں۔ تو دیکھیں مولانا صاحب کو 16 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، تو آج ہم ان کا نام بڑے فخر سے لیا کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے جو ہے نا تقریباً 2 حج کیے ہوئے تھے اور 3 عمرے کیے ہوئے تھے، 5 بار وہ اللہ کے گھر کی انہوں نے زیارت کی ہے۔ تو ناظرین، ویسے بھی مولانا صاحب کی یاد آ رہی ہے، تو تھوڑا سا دل اداس ہو گیا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کو بچھڑے ہوئے اتنے برس ہو گیا اور ہم ان سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو ان کی آواز والے کافی زیادہ ٹیم ان کے لیے صدقہ جاری ہیں۔ ان کی سیم آواز کاپی والے فل کاپی جو ہے وہ مولانا محمد شریف ربانی صاحب ہے، اور اس کے علاوہ ان کا چہرہ بھی تقریباً سیم ہے، ان جیسا ہی ہے۔ تو ان کے علاوہ مولانا یاسین تبانی صاحب کھڑیا والے، ان کی آواز بھی بالکل ان سے ملتی ہے۔ تو جب ہم ان کو سنتے ہیں تو ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ویڈیو کیسٹ موجود ہے، تو ہم مولانا صاحب کی بیانات سنتے رہتے ہیں، مولانا صاحب کے بیانات سنتے رہتے ہیں، ان کی تقاریر، ان کے خطبات سنتے رہتے ہیں اور یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔ ان کا ایک الگ ہی انداز تھا، تو بالکل سادہ سوٹ، سادہ لباس اور موتیوں والی ٹوپی، اور اسی طرح بالکل سادگی میں زندگی گزاری ہے انہوں نے۔ تو اللہ ہم سب کو سادہ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بہت ہی اچھے انسان تھے، بہت ہی اچھے اللہ کے ولی تھے۔ میں دعا کروں ان کے لیے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور علیین میں اللہ ان کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ تو ہمارے پاس ان کی یادیں اور باتیں یہ ہیں کہ ہم ان کے ویڈیو اور آڈیو بیانات سنتے رہتے ہیں اور ان کی یادیں تازہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو اور آڈیو نہ ہوتے ہمارے پاس تو اب تک ان کی یادیں کیسے پہنچتی۔ آج ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اہل حدیثوں کے دلوں میں زندہ ہے مولانا صاحب۔ تو یہاں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو نہیں بنانی چاہیے۔ مولانا صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ ویڈیو بنانی چاہیے یا نہیں، تو غالباً 2006 کا یا 5 کا ان کا بیان ہے۔ تو مولانا صاحب فرمانے لگے کہ میں تو خود ایک طالب علم ہوں، مجھے نہیں پتہ ہے، جو بنواتے ہیں ان سے پوچھے، یا بناتے ہیں جو ان سے پوچھے، یا مکے اور مدینے میں ویڈیو بن رہی ہے ان سے جا کے پوچھے، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ
ویڈیو کے فائدے کیا ہیں؟ نقصانات تو نہیں کہہ سکتے، ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارے اسلاف کی بھی یادیں ہمیں تازہ ہوتی رہتی ہیں ان ویڈیو اور آڈیو کیسٹ کے ذریعے۔ تو ہم سنتے رہتے ہیں ہمارے اسلاف شہداء اہل حدیث حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور قائد ابن قائد شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یادیں تازہ ہوتی رہتی ہیں۔ یقین کریں جب اداسی کی حالت میں ہونا تو یزدانی صاحب کی کوئی بیان سن لیتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اداسی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر غصہ آ رہا ہو یا اس طرح جذبہ اگر پیدا کرنا ہو تو ہم قائد میں قائد حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ امام العصر ان کا کوئی خطاب سن لیتے ہیں تو یقین کریں دل میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان کے ویڈیو کیسٹ کے فائدے بہت زیادہ ہیں، نقصان نہیں ہے، نقصان تو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف کی یادیں ہمیں تازہ ہوتی رہتی ہیں۔ اگر یہ کیسٹ نہ ہوتی تو ہم تک یادیں کیسے پہنچتی ان کی؟ کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ نہیں بنانی چاہیے، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں کہ لوگ جو مرضی کہتے رہے، لیکن ہمارے اسلاف کی یادیں ہمیں تازہ ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں کیا چاہیے۔ تو اللہ مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کو علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بنے رہیے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کو اچھی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور ہمارے چینل کو علماء اہل حدیث قصور کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے پیاروں تک ویڈیو شیئر کریں، سینڈ کریں، تاکہ جتنے بھی مولانا صاحب کے چاہنے والے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ اور آج کے دن ہم ایک اللہ کے ولی سے بچھڑ گئے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ تو ان کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ ہم اہل حدیث اور دوسرے جو جتنے بھی لوگ ہیں، ہم جو ہے نا عالم کی زندگی میں ان کے لیے دعا نہیں کرتے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے ولی جو دورہ حاضر میں اللہ کا ولی ہو، پرہیزگار ہو، ان سے ملاقات کریں، ان سے دعا کروائیں اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے۔ سب سے پہلے تو اپنی والدہ سے دعا کرائے، والدہ کے بعد کوئی اللہ کے ولی سے دعا کروایا کرے، کوئی امام خطیب سے دعا کروایا کرے۔ تو جب وہ فوت ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے آپ دعا کیا کریں۔ اسی طرح مولانا صاحب اللہ کے ولی تھے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد مولانا صاحب کے لیے بلند درجات کی دعا کریں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔